السلام علیکم۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی کچھ سوال باقی ہیں۔ کون جیتا اور کون ہارا؟ شروع میں حملے اسرائیل کا رہا تھا، امریکہ کی سیٹلائٹ، سائبر وارفیئر اور خفیہ معلومات کے ساتھ، لیکن 22 جون کو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے تحت امریکہ خود میدان میں کود پڑا۔ B-2 بمبار جو دنیا کے سب سے خطرناک طیارے ہیں، انہوں نے ایران کا زیر زمین نیوکلیئر پروگرام کو نشانہ بنایا۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ کس نے حملہ کیا، سوال یہ ہے کہ کیا مقصد حاصل ہوا۔ جنگ کے آغاز میں ہی ایران کو اندر سے چوٹ لگی، ایک بڑا جاسوسی نیٹ ورک بے نقاب ہوا، درجنوں سینئر کمانڈرز مارے گئے، ایران کو اپنے ہی اندر غداروں سے نمٹنا پڑا۔ دوسری طرف اسرائیل کو جو سب سے بڑا دھچکا لگا وہ تھا آئرن ڈوم کا فیل ہو جانا۔ ہاں جی، آئرن ڈوم کا ناکام ہو جانا، جسے ناقابل شکست سمجھا گیا۔ وہ بیک وقت سینکڑوں میزائلوں اور ڈرونز کے حملے میں بس جزوی کامیابی دے سکا۔ شہری علاقوں تک ایرانی میزائل پہنچے اور دنیا نے پہلی بار دیکھا اسرائیل بھی غیر محفوظ ہے۔ امریکہ نے حملہ تو کیا، لیکن پوری دنیا کے سامنے اپنی ساکھ بھی داؤ پر لگا دی۔ امریکن فاسٹ کا نعرہ لگانے والے اپنے مفاد کی بجائے اسرائیل کے لیے جنگ میں کود پڑے، اور جس ایران پر حملہ کیا گیا اس کے سپریم لیڈر نے پہلے ہی فتویٰ دے رکھا تھا کہ ایٹمی ہتھیار بنانا حرام ہے۔ IAEA بھی یہی کہہ چکی تھی۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ثبوت نہیں، تو پھر یہ جنگ کیوں؟ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکی حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے ایران اپنا یورینیم خفیہ طور پر محفوظ مقام تک پہنچا چکا تھا، یعنی نہ نیوکلیئر پروگرام تباہ ہوا نہ مقصد حاصل ہوا۔ دوسری طرف عالمی قوانین، اقوام متحدہ اور IAEA جیسی تنظیمیں سب خاموش رہ گئی۔ طاقت نے قانون کو روند ڈالا اور انصاف وہ کہیں نہیں تھا۔ اب اگر بات کی جائے نقصان کی، ایران کو جانی نقصان ہوا، معاشی جھٹکے لگے، لیکن اس کا نظام اب بھی وہیں کھڑا ہے اور شاید پہلے سے زیادہ متحد۔ اسرائیل عوام کا اعتماد کھو بیٹھا، آئرن ڈوم کا خوف ختم ہو گیا، اور وہ سیکورٹی کا تاثر جو 70 سال سے بنایا جا رہا تھا چند دنوں میں بکھر گیا۔ اور امریکہ اربوں ڈالر سیاسی دباؤ اور عالمی تنقید، مگر نتیجہ کچھ نہیں۔ تو کیا ایران فاتح ہے؟ شاید مکمل نہیں، لیکن اسرائیل کو بھی ہم فاتح نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا اصل ہدف صرف نیوکلیئر تنصیبات تباہ کرنا نہیں تھا، بلکہ ایران میں حکومت کو گرا کر رجیم چینج لانا بھی تھا۔ انہیں امید تھی کہ حملوں کے بعد ایران کے اندر مظاہرے شدت اختیار کریں گے، حکومت کمزور پڑ جائے گی اور آیات اللہ رجیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر 12 دن کی بھرپور جنگ کے بعد بھی ایرانی حکومت وہیں رہی اور عوام کی تقسیم بھی نہ ہو سکی، بلکہ کچھ جگہوں پر پہلے سے بھی زیادہ متحد ہو گئی ایرانی عوام۔ یہ بھی ان کی سب سے بڑی ناکامیوں سے ایک ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ان کو تقسیم بھی نہ کر سکے۔ آپ کو اگر ہمارا چینل اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔